پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت 4 ماہ سے زائد نہیں رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ ملک جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ملک میں ڈالر کی کمی کے باعث ڈالر انتہائی اونچی اڑان پر ہے۔ ڈالر مزید مہنگا ہوگا، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور ملک میں بدترین مہنگائی ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے اپنے آفس میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھاری کس سے حویلیاں تک روڈ کی اثر و تعمیر کی منظوری کے بعد کام شروع کروایا جا چکا ہے۔ ہمارے منصوبوں پر اب اپنی مردہ سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کو چلانے کے لیے 6 ارب اور پینشنر کے لیے 5 ارب، ڈیجیٹل سٹی آئی ٹی سیکٹرز میں ہزاروں کے حساب سے نوکریوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اسلام آباد طرز کی ترقیاتی کاموں جیسا پلاننگ ہری پور میں کی جا رہی ہے۔ کلا بٹ کے عوام کے لیے 100 کنال زمین قبرستان کے لیے وابٹا سے ایکوائر کروائی گئی، جس کی مالیت 1 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے ڈی ایچ کیو کو 500 بیڈوں کی منظوری، ٹائپ اے اسپتال کی منظوری، بھروسہ ڈیم، بیڈ گلی روڈ، امازئی روڈ ایشین ڈیولپمنٹ کے تحت اسکیمیں ڈالی گئی ہیں۔ الیکشن میں ہم اپنی پرفارمنس کے نام پر ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ پاکستان بھر میں ہونے والے ہائی الیکشن میں ہر جگہ پی ٹی آئی جیتی ہے اور یہ حکومت 4 ماہ سے زائد نہیں رہے گی۔ پورے پاکستان میں بچوں اور جوانوں میں تحریک انصاف فیورٹ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہوگا، جس کے بعد ملک جنرل الیکشن کی جانب جا رہا ہے۔ ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈالر انتہائی اونچی اڑان پر ہے، جبکہ مزید مہنگا ہوگا، جس کے باعث پیٹرول کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور ملک میں بدترین مہنگائی ہوگی۔ سابق ایم این اے نے لوگوں کو خالی پائیوں کا جھانسا دے کر اب الیکشن میں ووٹ مانگا، جسے لوگوں نے مسترد کر دیا اور مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ دے کر کامیاب کروایا۔ سوشل میڈیا پر کیے جانے والے منفی پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام خود گواہی دے رہے ہیں کہ کس نے عوام کی بہتری کے لیے کام کیے۔ الیکشن کمیشن کا بجٹ پہلے سے مختص ہوتا ہے۔ بجٹ کا بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی نے جب پہلی بار حکومت سنبھالی تو سابقہ حکومت نے ہمارے لیے جاتے ہوئے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی۔ ہم نے مشکل سے معیشت کو سنبھالا اور ملک چلایا۔ انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں 14 گھنٹوں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ ملک میں پیٹرول کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں۔ پیٹرول پمپس پر اب پیٹرول نہیں مل رہا۔ جب ملک میں قومی اسمبلی کا الیکشن کروائیں گے تو اس کے ساتھ ہی صوبائی الیکشن کروائے جائیں گے۔ ایک ہی خرچے پر دونوں الیکشن ہوں گے۔ میرے نہایت واجب الادب تحصیل غازی، تحصیل ہری پور، تحصیل خانپور کے پریس الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب تو پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ سارے ساتھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی روایتی پریس کانفرنس ایز سچ نہیں ہے، یہ ایک گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں۔ الیکشن کی آمد ہے اور 11 اپریل سن 2022 سے لے کے ابھی تک دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ کروں، پر پارٹی کی مصروفیات کی وجہ سے جو خان صاحب نے، چیئرمین صاحب نے ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے پھر بائی الیکشنز، ایک نہیں متعدد بائی الیکشنز اور موومنٹ جو ہماری چل رہی تھی، لانگ مارچ، پھر ہمارے مختلف جلسے، اس کی وجہ سے اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ 16 مارچ کو جو الیکشن بائی الیکشن 33 سیٹوں پہ اناؤنس ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ ذرا گفت و شنید بھی کر لیں، کھانے پہ اکٹھے بیٹھ کے ایک اچھے ماحول میں۔ آپ کے توسط سے ناظرین کو اور باقی ساتھیوں کو چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حقائق اور وہ جو فیکٹس ہیں، وہ جو ابھی تک تجربہ ہوا ہے بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ آف فائنینس، بحیثیت فیڈرل منسٹر انرجی، پاور اور پیٹرولیم، اور پھر بحیثیت اکنامک افیئرز منسٹر، فیڈرل منسٹر، تو وہ حقائق جو اس ڈگر پہ ملک پہنچا ہوا ہے، تو اس سے آگے کیا رستہ ہے، ملک ہے کہاں پہ۔ یہ فگرز جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، 1100 ارب، تقریباً 1000 ارب، اس کی تشریح، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر آئیں گے، پھر لوکل ایشوز کے اوپر بھی آئیں گے۔ سب سے پہلے میں آغاز اس چیز سے کروں گا کہ 1100 ارب روپے کا اس موجودہ
امپورٹڈ حکومت نے جو NRO-2 لیا ہے اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. اور یہ حکومت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہمارے فیڈرل وزراء ہیں بقول ان کے، اور ایک نے نہیں متعدد نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یا یہ امپورٹڈ حکومت وجود میں نہ آتی تو ان کو سزائیں ہوتی، لہٰذا ان کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنے نظریے سے کہ وہ آ کے حکومت کی انہوں نے باغ ڈور سنبھالی سازش کے ذریعے. ابھی جب حضرات جس وقت کوئی آدمی سازش کر کے ایک کرسی سنبھالتا ہے، ڈیل کر کے آتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کو یاد ہے وہ مراسلہ، وہ سائفر، وہ